الرحمن الرحیم لیکن یجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لأنه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على أنه مفروغ عنه حتى لا نقول إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونظائره دليل فيه شبهة وهذا فرق قد تفردت بذكره وهو واجب الذكر حتى لا يتوهم أن خطابات الشرع التي خص منها الصبي والمجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة بالفرائض فإنه يكفر جاحدها إجماعا يكفر جاحدها إجماعا مع كونها مخصوصة عقلا فإن التخصيص بالعقل لا يورث شبهة فإن كل ما يجب العقل تخصيصه يخص وما لا فلا۔ یہاں سے صاحب کتاب جو ہے اپنا ایک اندیا اور اپنا ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے متن کی عبارت میں عام طور پر جو عام کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ عام کا مخصص اگر مستقل ہو، عام کا مخصص کیا ہو، چاہے وہ کلام ہو یا غیر کلام، دونوں صورتوں میں عام ایک اعتبار سے خاص اور ایک اعتبار سے حقیقت اور ایک اعتبار سے مجاز ہو جائے گا، اور جب ایک اعتبار سے حقیقت اور ایک اعتبار سے مجاز ہو جائے گا تو اب عام بطور دلیل قطعی کے باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایسی دلیل بن جائے گی جس میں کچھ نہ کچھ شبہ رہے گا احتمال کا، ٹھیک ہے، دلیل ظنی بن جائے گا۔ یہ جو ہے بیان کیا گیا۔ اس قاعدے کے بیان کرنے میں چونکہ عام طور پر اصول فقہ والوں نے جو ہے، اصولیین نے جو ہے یہ مطلق رکھا ہے کہ عام کا مخصص مستقل ہو، چاہے کلام ہو یا غیر کلام، سب کو انہوں نے برابر رکھا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے عقل کے مطابق جو ہے مخصص کلام اور مخصص غیر کلام میں فرق کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصص اگر مستقل ہے چاہے کلام ہو یا دونوں میں عام دلیل قطعی کے بجائے کیا ہو جائے گا، دلیل ظنی ہو جائے گا۔ یہ آپ دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں، اتنا عموم رکھنے کی حاجت نہیں، بلکہ فرق یوں کیا جائے کہ اگر جو ہے عام کا مستقل مخصص غیر کلام ہو، عام کا مستقل مخصص کلام ہو، تب تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب عام میں جو ہے وہ شبہ ہو جائے گا اور وہ دلیل قطعی کے طور پر باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عام کا مخصص مستقل ہو لیکن کلام نہ ہو بلکہ اور خاص کر کے عقل، غیر کلام کیا ہو، عقل ہو، غیر کلام عقل ہو، تو اب عام جو ہے نا وہ استثناء کی طرح ہو جائے گا، جیسے استثناء کے ذریعے تخصیص ہوتی ہے نا، تو وہ والا عام ہو جائے گا، اور مستثنی منہ جو ہے قطعی ہو کر اپنے افراد میں باقی رہتا ہے۔ جیسے جعل قوم الا زیدن، قوم اپنے معنی میں قطعی ہے، اور زید کے علاوہ سارے افراد میں آنے کا حکم کیا ہوگا، قطعی طور پر شامل ہوگا، ہے نا۔ بس عقل کے ذریعے اور استثناء کے ذریعے جو چھٹائی ہوتی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ استثناء کے ذریعے چھٹائی جو ہے وہ لفظوں میں ہو جاتی ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مستثنیٰ کو عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا جاتا ہے، مستثنیٰ کو عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر اللہ خالق کل شے میں کل شے کے عموم میں خود ذات خداوندی بھی داخل ہے، لیکن عقل پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تخصیص الا اللہ کا ذکر وہاں نہیں کیا گیا، مستثنیٰ کو عبارت میں ذکر نہیں کیا گیا کہ عقل بدیہی طور پر سمجھ جائے گی کہ یہاں شے میں خود خالق شے مراد نہیں ہے۔ اگر خالق شے مراد پھر وہ مخلوق ہو جائے، خالق نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ فرق کرنا ضروری ہے، کہ کلام کے عام کا مخصص اگر مستقل ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ کلام ہے یا عقل۔ اگر کلام ہے تب تو عام دلیل ظنی ہو کر رہے گا، اور اگر کلام کے بجائے اس کا مخصص مستقل عقل ہو، کیا ہو، تو اب بھی وہ دلیل عقلی کے طور پر ہی باقی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی خطاب بندوں کے لیے ہے، مثال کے طور پر یا یہاں ایک مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو یوں کرو، چہرہ دھو، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو۔ اس میں جو یا ایھا الذین کا عموم ہے، یا ایھا الذین کا جو عموم ہے، یہ متقاضی ہے اس بات پر کہ وضو جو ہے وہ سمجھدار نابالغ بچے پر بھی فرض ہو اور پاگل اور مجنون پر بھی کیا ہو جائے وضو، حالانکہ عقلی طور پر پاگل اور سمجھدار بچے پر، نابالغ بچے پر وضو کے فرض کا کوئی قائل نہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنو کے عموم سے عقلی طور پر، کس طور پر؟ عقلی طور پر بچہ اور پاگل کو کیا کر دیا گیا؟ مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہاں عقل مخصص ہے اس لیے یا ایھا الذین آمنو والی آیت وضو کے بارے میں قطعی نہیں رہ پائے گی تو مطلب ظنی ہو جائے گی، اور جو چیز ظنی ہو، ظنی کا منکر کافر نہیں ہوتا، حالانکہ جو وضو کی فرضیت کا انکار کرے اس کو آپ کیا سب اجماعی طور پر کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، اور دلیل ظنی کا انکار کفر نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کافر ہے، اس کا مطلب آپ بھی اس کو کیا مان رہے ہیں؟ قطعی مان رہے ہیں۔ اس لیے یہ فرق کرنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، جتنے بھی خطابات شرع ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ افراد کیا ہو جاتے ہیں؟ مستثنیٰ ہو جاتے ہیں عقلی طور پر، اگرچہ ان مستثنیٰ افراد کا عبارت میں ذکر نہیں کیا جاتا لیکن عقلاً وہاں تخصیص ہو جاتی ہے، تو عقلاً کہیں نہ کہیں جب تخصیص ہے تو آپ کے قاعدے کے مطابق سارے خطابات شرع کیا ہو جائیں گے؟ حالانکہ خطابات شرعیہ کیا ہیں؟ قطعی ہیں۔ اس لیے واجب ہے، یہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جس کو بیان کرنے میں میں ہی خاص ہوں، یعنی اسپیشل میں نے ہی یہ فرق کیا ہے، ورنہ عام طور پر اس فرق کو لوگ بیان نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں لیکن یجب ہناک فرق، لیکن یہاں پر واجب ہے فرق بیان کرنا، وہو ان المخصوص بالعقل، اور وہ یہ ہے کہ وہ عام جس کو خاص کیا گیا ہو کس کے ذریعے سے؟ اس کو میں نے یوں کہا کہ جس عام کا مخصص مستقل غیر کلام عقل ہو، سمجھ میں بات آئی؟ مخصوص بالعقل ہو، ینبغی ان یکون قطعیا، تو مناسب ہے کہ وہ کیا رہے؟ قطعی ہی رہے، لأنہ فی حکم الاستثناء، اس لیے کہ ایسا والا عام کس حکم میں ہے؟ استثناء کے حکم میں ہے، لیکنہ حذف الاستثناء، لیکن حرف استثناء کو کیا کر دیا گیا ہے؟ معتمداً علی العقل، کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ عقل پر اعتماد کرتے ہوئے، علی انہ مفروغ عنہ، کہ وہ چیزیں اس حکم سے خارج ہیں، یعنی وہ مخصوص اس سے خارج عام سے، حتی لا نقول، تاکہ ہم یہ نہ کہیں ان قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخر الآیہ ونظائرہ دلیل فیہ شبہ، یہ کہنے پر ہم مجبور نہ ہو، اسی لیے فرق کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ کہیں ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اور اس کے مثل آیتیں دلیل فیہ شبہۃ، ایسی دلیل ہے کہ جس میں کیا ہے؟ یہ نہ کہنا پڑے۔ وَهَذَا فَرْقٌ قَدْ تَفَرَّدْتُ بِذِكْرِهِ، اور یہ فرق ایسا ہے کہ جس کے ذکر کرنے میں میں متفرد ہوں، جس کے ذکر کرنے میں میں کیا ہوں؟ یعنی صرف میں نے ہی ذکر کیا، میرے علاوہ اس فرق کو کسی نے ذکر نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ وَاجِبُ الذِّكْرِ، اور اس کو ذکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ أَنَّ خِطَابَاتِ الشَّرْعِ الَّتِي خُصَّ مِنْهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِالْعَقْلِ دَلِيلٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ شریعت کے وہ خطاب کہ جن خطابات سے بچے اور پاگل کو عقل کے ذریعے سے خاص کر لیا جاتا ہے وہ ایسی دلیل ہے کہ جس میں کیا ہے؟ شبہ ہے، اس بات کا وہم۔ کل خطابات الواردۃ بالفرائض، جیسے فرائض احکام پر وارد جو آیتیں ہیں، فإنہ یکفر جاحدها اجماعا، کہ اس کے منکر کی اجماعی طور پر کیا کی جاتی ہے؟ تکفیر کی جاتی ہے، مع کونہا مخصوصۃ عقلا، حالانکہ وہ عقلی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص ہوتے ہیں۔ فإن التخصیص بالعقل لا یورث شبہۃ، تو ایسا اس لیے ہے کہ تخصیص بالعقل یہ شبہ کو پیدا نہیں کرتی ہے، تخصیص بالعقل شبہ کو پیدا نہیں کرتی، کیوں؟ فإن کل ما یوجب العقل تخصیصہ، اس لیے کہ
وہ افراد جس کی تخصیص کو عقل واجب کرے گی یخص وہ مخصوص ہو جائیں گے، وما لا فلا، اور جس کی تخصیص کو عقل واجب نہ کرے وہ مخصوص نہیں ہوں گے۔ تو مخصوص ہونا بعض افراد کا اور مخصوص نہ ہونا بعض افراد کا عقل کے ذریعے متعین ہے، تو جتنے افراد مخصوص ہوئے وہ مخصوص ہو گئے، تو باقی میں عام قطعی ہو کر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ، کہ ٹھیک ہے آپ نے فرق تو پیدا کر دیا کلام اور غیر کلام مستقل میں، کلام کے ذریعے عموم میں جب تخصیص پیدا ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں انہوں نے عند الکرخی، پھر عند البعضی، عند البعضی و عندنا کہہ کر 4 مذہب بیان کیے۔ دیکھیں دکھ رہا ہے عند الکرخی، عند البعضی، عند البعضی اور پھر نیچے عندنا۔ اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔